بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے اس بلاگ میں ہم تازہ ترین جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان تحریک لبیک کے حوالے سے اس کو ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، اس وقت امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے گزشتہ روز ایک بہت لمبی ویڈیو ریکارڈ کروائی، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ جی میں سعد رضوی صاحب کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں اور وہ باقاعدہ طور پہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، جیسا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ مجھے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اظہار کیا تھا کہ میں اس کو مد مقابل تب سمجھوں گا جب وہ میرے سامنے آ کے بات کریں گے۔ اس بات کا مطلب مناظرے کی شکل میں نکالا مختلف یوٹیوبرز نے، اور یہ بات انجینئر محمد علی مرزا تک پہنچی اور یہ بات یہاں تک آ گئی۔ اب جب ان کا رد عمل آ چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، تو اس کے بعد سعد حسین رضوی صاحب نے اس پر کیا رد عمل ابھی تک دیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسی طرح جو بیرسٹر عثمان مانگٹ صاحب ہیں، انہوں نے فی الحال وقتی طور پر تحریک لبیک پاکستان سے علیحدگی اختیار کی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ان کے مختلف انٹرویوز آج کل چل رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ کسی اور سیاسی پارٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ نائب امیر تحریک لبیک پاکستان سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، جن کے بارے میں یہ معروف تھا جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کہ ان کے سر کی قیمت میں 1 کروڑ روپے لگاتا ہوں، اس کے بعد ان کو ایک دفعہ وہ غائب کر دیے گئے یا ہو گئے، ان کے بارے میں گرفتاری کی خبریں آنے لگیں، اور اس کے بعد وہ ایک دم سے جو لیاقت باغ راولپنڈی میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اس میں وہ جلوہ گر ہوئے اسٹیج پر، تو ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے اس سے ایک نئی روح اور نیا ولولہ ملا تحریک لبیک پاکستان کو۔ تو یہ 3 بنیادی ٹاپک ہیں جن پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے بات کی جائے سعد حسین رضوی صاحب کی، اگر مناظرے کے حوالے سے، تو سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے لخت جگر بھی ہیں۔ سعد حسین رضوی صاحب کے علم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے پاس ہماری بیٹھک جو ہے وہ 3 گھنٹے سے زیادہ ہوئی، اور ہم نے ان کو فہم و فراست، علم و حکمت کا پورا پیکر پایا۔ ان کی باتوں میں یقیناً ہر طرح سے ایسی جھلک نظر آتی تھی کہ پراپر اسکالر آدمی جو ہے وہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ البتہ دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور وہ ایک سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس بات کو فوری طور پہ کیش کیوں کیا، اس وجہ سے اب آپ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ یہ اس کلپ میں نے بھی یہ بات کی تھی سعد بھائی کے سامنے کہ انجینئر صاحب جو اس بات میں معروف ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی چل کے جاتا ہے جیل میں بھی تو اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں۔ آپ پیچھے دیکھیں ہسٹری اٹھا کے، مفتی طارق مسعود صاحب نے جا کے 48 گھنٹے جیلم کے اندر گزارے ہیں، باقاعدہ ویڈیوز بنائی، آن لائن لوگوں کو بتایا کہ میں جیلم میں آ چکا ہوں، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، انجینئر صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، انجینئر صاحب کے لوگ کالز نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ باقاعدہ ٹائم نہیں دے رہے۔ یہ سارا کچھ منظر عام پہ موجود ہے، یہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی اتنا پرانی بات نہیں ہے جو لوگوں کو یاد نہ ہو، یہ ابھی تک چیزیں بالکل تازہ ہیں۔ اس کے بعد مفتی حنیف قریشی صاحب وہ باقاعدہ طور پہ ایک جو ہے اینکر پرسن کے ساتھ چل کے ان کے گھر گئے، انہوں نے ان سے بھی بات نہیں کی اور ان کا مناظرہ بھی نہیں ہوا۔ علامہ عمران صاحب جگہ جگہ پہ ان کو للکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے آج تک ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مفتی راشد رضوی صاحب وہ دن رات ان کے پیچھے ہیں کہ جی کسی بات پر وہ میرے ساتھ بیٹھے اور میں ان سے ٹاک کرنے کو تیار ہوں، تو آج تک انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان چاروں حضرات کا تو کوئی جواب اس اعتبار سے نہیں دیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، آن لائن ٹاک کر لیں، کوئی ایک جگہ پہ پینل بنا لیں، کوئی ٹائم بنا لیں، کوئی مناظرہ کر لیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سعد حسین رضوی صاحب کا جواب چاہے جذباتی نوعیت کا تھا، وہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں اوبیسلی، ان سے سوال کی نوعیت ہرگز میری یہ نہیں تھی کہ وہ مناظرے کی شکل میں جائیں۔ میں نے ایک بات کی تھی ختم نبوت کے نقطہ نظر سے، تو اس اعتبار سے ان کا میں نے کامنٹس جاننا چاہا تھا۔ میری ویڈیوز پہ آ کے لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں، اب اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، جو تحریک لبیک کے محب ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی سعد حسین رضوی صاحب برانڈ ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے اور وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ باتیں الگ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جی وہ ایک علمی شخصیت ہیں، ان کے سامنے انجینئر شاہی کوئی نہیں ہے، انجینئر دوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، یہ چیزیں۔ دوسرا پہلو موجود ہے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کا، جو آ کے باتیں یہ کر رہے ہیں کہ بھائی سعد رضوی صاحب اب بریلویو ان کو باہر نکالو، ان کو بولو کہ آ کے اب بات کریں، اب جنے بنیں، میدان میں آئیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اصولی بات کو سمجھیں، میرا مقصد اس طرح کی ٹرولنگ کرنا اور ایک سیاسی مذہبی شخصیت کو اس طرح کے میدان میں اچھالنا نہیں تھا، قطعی طور پہ نیا میں نے اپنی ویڈیو کو مناظرے کا رخ دیا تھا، نہ میں نے اپنی ویڈیو میں اس سوال کو اس اعتبار سے ڈالا تھا کہ آپ اس کو مناظرے کی شکل دے لیں۔ جو سعد رضوی صاحب کا ریویو تھا وہ 3 سے 3.5 منٹ کا تھا انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق۔ لاسٹ میں جا کے بات ختم انہوں نے کی تھی کہ اگر وہ میں ان کو مد مقابل تب سمجھوں گا وہ جب میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے۔
اس کو شکل یوٹیوبرز نے دی کہ جی مناظرے کا چیلنج اور لبیک کہا فوری طور پہ انجینئر صاحب نے, اور آج انہوں نے اس میرے چینل کی دونوں ویڈیوز پہ بھی نیچے آ کے جزاک اللہ خیرہ مجھے بھی کہا ہوا ہے اور مجھے اپریشیٹ کیا ہے کہ جی آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے ایک علمی ڈیبیٹ سننے کو ملے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بعض میرے پہ غصہ کر رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں آ کے کہ جی یہ ماحول آپ نے گرم کیا ہے, میرا قطعی طور پہ ایسا کوئی مقصد نہیں تھا, نہ میں ایسا کچھ چاہ رہا تھا. لیکن اگر یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو یقیناً یہ علمی ڈسکشن ہوگی اور یہ ایسی ڈسکشن ہونی چاہیے, عام عوام کو اس کی ضرورت ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب خود تشریف لاتے ہیں یا وہ اپنی طرف سے کسی ذمہ دار کو متعین کرتے ہیں جو ان کے حصے پہ یا ان کے بہاف پہ انجینئر محمد علی مرزا کے سوالوں کا جواب یا ان سے مناظرہ کریں گے. دوسری طرف بات کی جائے بیرسٹر عثمان مانگٹ کی, تو بیرسٹر عثمان مانگٹ تحریک لبیک کے ایک بڑے رہنما ہیں. الیکشن میں انہوں نے زبردست پرفارمنس دی. اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بڑے اخراجات کیے ہیں. بابا خادم حسین رضوی صاحب کے وہ آج بھی بہت تگڑے فین ہیں. میں ان کا آج صبح ایک انٹرویو سن رہا تھا جو انہوں نے اسامہ زاہد بھائی کو سب سے پہلے دیا, جس پر پبلکلی اناؤنس ہوا کہ وہ پارٹی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. ان کا مدعا یہ ہے کہ وہ بابا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کل بھی پیار کرتے تھے, وہ کل بھی ان کے خادم تھے, وہ آج بھی ان کے خادم ہیں, وہ آج بھی ان کے محب ہیں. تحریک لبیک کے کاز کے ساتھ وہ سنسیئر ہیں. بڑی بڑی پارٹیاں جنہوں نے انہیں تحریک لبیک جوائن کرنے سے پہلے کہا تھا وہ ان سب کو چھوڑ کے اس میں آئے تھے. آج وہ چند اختلافات کی بنیاد پہ الگ ہو رہے ہیں, اور وہ اختلافات کیا ہیں؟ ایسے لوگ جو سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ سٹیج پہ آج بیٹھے ہیں, مانگٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بابا جی کے دشمن ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے مزید, یعنی یہ کوئی راستہ بند نہیں ہو رہا. مانگٹ صاحب نے یہ کلیئر کر دیا کہ کسی اور سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. مانگٹ صاحب نے کلیئر کر دیا ہے انہیں کوئی سیاسی پارٹی اپروچ نہ کرے. مانگٹ صاحب نے کلیئر کر دیا اگر تحریک لبیک کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس سے زیادہ پرزور انداز میں تحریک لبیک کے کارکنان بن کے سامنے آئیں گے. تیسرے نمبر پہ ہم نے بات کرنی تھی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے بارے میں. ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا جی ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو اٹھا لیا گیا. انہوں نے چونکہ بیان چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں دیا ہے. ان کا بیان خالصتاً قادیانیوں کی نفرت میں تھا. ان کا بیان خالصتاً ختم نبوت کے مجاہد بن کے تھا. اور یہ بڑی زبردست بات کی تھی سعد حسین رضوی صاحب نے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سر کی قیمت تو 2 ٹکے نہیں تھی, اس کی قیمت ہمارے شاہ صاحب نے لگا دی کروڑ سے اوپر. بات یہ ہے یہ حب رسول تھا ان کے لیے. سعد حسین رضوی صاحب سے ہم نے یہ سوال بھی کیا تھا انٹرویو کے بعد کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے نائب امیر جو ہیں کیا اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں؟ آپ نے چونکہ اناؤنسمنٹ جب ہوئی ہے آن سٹیج آپ نے بڑا حیران ہو کے ان کی طرف دیکھا ہے. سعد صاحب کہتے ہیں میں نے شاہ صاحب سے بعد میں کہا تھا کہ شاہ جی تسی 10 ہی دیں دے. ہم نے کہا جی شاہ صاحب آپ سے پوچھ ہی لیتے. کہا جی پوچھ نہیں لیتے, میں نے کہا تھا شاہ جی مینوں 10 ہی دیں دے, عشق بازی لے گئے. یہ الفاظ تھے سعد بھائی کے. تو جب وہ راولپنڈی سٹیج پہ دوبارہ نمودار ہوئے تحریک لبیک کے نعروں نے ان کا پرزور استقبال کیا, اور شاہ جی کے بارے میں یقیناً ان کا جو عشق رسول ہے وہ اس میں سب کے سر جھومتے ہیں. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو سلامت رکھے, ان کا اس جذبہ حب رسول سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اس طرح کا رسول اللہ سے محبت کا جذبہ عطا فرمائے. تو آج کی یہ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آئندہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.